وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ہدایت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے. یہ جو قرآن مجید ہے تو اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر شروع سے لے کر آخر تک جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں اور جتنی بھی آیات موجود ہیں، ان تمام آیات میں انسان کے لیے رہنمائی ہے اور انسان کے لیے ہدایت. اس لیے قرآن مجید کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ حق ہے، اس کے اندر حقائق بیان کیے گئے. اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب میں حقائق بتائے ہیں، کیونکہ انسان کو حقائق کا علم نہیں ہوتا. یہ جو حقائق ہیں تو اللہ جل شانہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ جل شانہ نے بتائے ہیں انسانوں. انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک، تو تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری یہ رہی کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کی طرف سے انہیں جو حقائق عطا کیے گئے، انہوں نے ان حقائق کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. اس لیے آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اور ظاہر ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری مراحل تھے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے
تم تک اللہ کا جو پیغام ہے وہ پورے کا پورا پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو ہے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، صرف پہنچایا نہیں ہے بلکہ پہنچانے کا جو حق ہے وہ آپ نے ادا کیا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، لیکن اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ذمہ داری بتا دی، ان کو یہ ذمہ داری کہ جو پیغام ان تک پہنچائے براہ راست اللہ کے رسول کے ذریعے سے، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے تو اللہ کے رسول سے براہ راست استفادہ کیا۔ تو فرمایا کہ آپ لوگوں نے تو مجھ سے براہ راست اللہ کا پیغام اخذ کیا، حاصل کیا، اب جو آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے تو ان تک یہ پیغام پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی اس کام کے لیے وقت اللہ کے رسول کا پیغام مختلف طریقوں سے پہنچایا۔ بعض صحابہ کرام نے تفسیر کے میدان میں، بعض نے حدیث کے میدان میں، بعض نے احکام کے میدان میں، فقہ کے میدان میں مختلف طریقوں سے انہوں نے اللہ کے رسول کو جس نے جیسے جیسے دیکھا اور جو کچھ اللہ کے رسول سے سنا تو آگے پہنچا۔ تو اس وقت اس امت مسلمہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حیات طیبہ ہے اور اللہ کے رسول کا جو پورا اسوہ ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، تو ان امتوں کے پاس ان کے نبیوں کی حیات محفوظ نہیں، لیکن اللہ کے رسول کو یہ خصوصیت حاصل ہے اور اس امت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ کے رسول کے جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے اللہ کے رسول کی ہر ایک ادا کو محفوظ کیا اور پھر اس کو آگے پہنچایا۔ تو اس لیے قرآن مجید جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو کتاب ہدایت کہتے ہیں، گائیڈ کو، اس میں رہنمائی اور رہنمائی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اور مثال اس طریقے سے دی، فرمایا کہ جس طرح بارش ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ بارش تو پوری زمین پر ہوتی ہے، لیکن زمین کے ٹکڑوں میں ویرائٹی ہوتی ہے، زمین کے سارے ٹکڑے ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض ٹکڑے بنجر ہوتے ہیں اور بیکار ہوتے ہیں اور بعض ٹکڑے زرخیز ہوتے ہیں، زمین زرخیز ہوتی ہے۔ تو زرخیز زمین کے اوپر جو بارش ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے فصل ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں، محیط پودے ہوتے ہیں، اور ایسی زمین جہاں جو بنجر ہوتی ہے، جنگھاڑ ہوتے ہیں اس میں، تو بارش تو اس پر بھی ہوتی ہے، لیکن اس زمین سے مفید فصل نہیں ہوتی، مفید پودے نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ زمین کی فطرت ایسی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح انسان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے یہ تو تمام انسانوں کے لیے آئی ہے، لیکن اس ہدایت سے استفادہ کرنے والوں میں بڑی ویرائٹی ہے۔
سارے کے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو اللہ کی اس ہدایت سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، پاکستان میں 25 کروڑ کی آبادی ہے، تو 25 کروڑ کی آبادی میں 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکتے۔ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارے اس ملک میں اب تک جو سروے ہے اس کے مطابق 1% لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو قرآن مجید کو سامنے رکھ کر صحیح اس کو پڑھ سکتے۔ یہ جو ہے وہ ہے حقیقت ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اہل ایمان، ان الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، بڑائی کے کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جب وہ اس دنیا سے شفٹ ہوں گے آخرت کی طرف، تو ان کے لیے پھر باغات، جنات الفردوس، جنت فردوس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت اعلیٰ مقام ہے جنات، تو فرمایا کہ ان کے لیے باغات ہیں، اعلیٰ قسم کے باغات۔ اور اس آیت کریمہ میں جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں اور غور سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کامیابی کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اہل ایمان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان سے مراد کون؟ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص مومن ہے اور صاحب ایمان ہے، اہل ایمان ہے، تو سوال ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہے، اور قرآن مجید نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کے بارے میں۔ یہ جو ایمان ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ جو تعلق ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جب ایک شخص جو ہے وہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ جب ہو جاتا ہے تو خود بخود اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی ذات بابرکات ہے وہ مرکز ہے، یہ جو انسان کے لیے مرکز ہے تو وہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، انسان کا جو خالق ہے اللہ ہے، اور انسان کے وجود میں جو روح ہے، یہ جو روح ہے تو یہ امر ربی ہے، اللہ کا امر۔ قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا چیز ہے۔ یہ سوال ظاہر علماء یہود بہت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے یہ روح جو ہے یہ کیا ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ قل الروح من امر ربی، انہیں کہیں کہ یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے۔ انسان کا یہ جو پورا وجود چلتا ہے یہ اللہ کے امر سے چلتا ہے، اللہ کی مشیت سے چلتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ یہ پورا وجود جو ہے انسان کا، اس کے اندر کو توازن ہے. یہ توازن کہاں سے؟ پورا وجود جو ہے جس میں 360 جوڑ ہیں اور باقی اعضاء کو آپ دیکھیں، اور کتنا ایک حساس سسٹم ہے انسان کا جو نیورو سسٹم ہے، کتنا حساس سسٹم ہے. آپ دیکھیں اپنی بصارت کو دیکھیں، آنکھوں کو دیکھیں، کتنا سینسٹیو قسم کا ہے سسٹم ہے. ہارٹ کو دیکھیں کتنا سینسٹیو ہے، ہر چیز. اور یہ جو پورا نظام چلتا ہے انسان کا وجود، جو صبح سے شام اور شام سے صبح تک انسان زندہ رہتا ہے اور چلتا ہے اور رات کو سوتا ہے. جب رات آتی ہے تو ہر شخص جو ہے وہ سوتا ہے اور 6-7 گھنٹے سوتا ہے. 6-7 گھنٹے تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کے ہر شخص جو ہے تو وہ یومیہ اس دنیا سے شفٹ ہوتا ہے. 6-7 گھنٹے کے لیے شفٹ ہوتا ہے دوسری دنیا میں جاتا ہے اور صبح کا ٹائم پہ واپس آتا ہے پھر دوبارہ. تو یہ جو سارا نظام ہے یہ قرآن نے جواب دیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ الروح من امر رب، روح جو ہے یہ امر رب کی ہے، اللہ کا امر ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق وہ کہلاتی ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ مخلوقات کونیہ ہے. مخلوقات کونیہ سے مراد وہ مخلوق ہے کہ جو کن سے پیدا ہوتی ہے. ایک تو وہ مخلوق ہے جو اسباب سے پیدا ہوتی ہے. انسان ہے، انسان پیدا ہوتا ہے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کے بغیر انسان پیدا نہیں ہوتا. ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، پہلے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے. تو یہ مخلوق اتنی ہے جو اللہ کی پیدا ہوتی ہے اور مراحل سے گزرتی ہے، مختلف مراحل سے گزرتی ہے. لیکن بعض مخلوق اللہ کی ایسی ہے کہ جو کن سے پیدا ایک جو ہے آرڈر سے پیدا ہو. تو یہ مخلوقات کونیہ. تو فرمایا کہ یہ جو روح ہے انسان کی تو یہ امر رب کی ہے، اللہ کا امر ہے اور اللہ کے حکم سے انسان کے وجود میں رہتا ہے. جب تک اللہ کا یہ امر ہے تو انسان سارا کی دنیا میں ہے. اب عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ فانی ہے اور انسان جب مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت سے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو اٹھایا، مر گیا، اس کو لے گئے، اس کو قبر میں دفنایا تو بس ختم ہو گیا. لیکن جو انسان ہے انسان فانی نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کہ ختم ہو گیا. یہ تو میٹر ہے اور میٹر جو ہے میٹر از امورٹل. میٹر تو ختم نہیں ہوتا، یہ تو رہتا ہے. اس کی شکل تبدیل ہوتی، ریشیپنگ ہوتی. تو انسان جو ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو. جب کوئی مرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو ہے اس کا انتقال ہو. انتقال کے معنی کیا ہے کہ یہاں سے منتقل ہو، شفٹ ہو. ختم ہو نہیں ہوا. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ ہوتے جاتے ہیں. اگر ایک آدمی یہاں سے فرض کریں سعودی عرب سفر کرتا ہے، آپ اس کو جہاز میں بٹھاتے ہیں، آپ کی نظروں کو تو وہ چلو گیا، لیکن وہ چلا گیا سعودی عرب پہنچ گیا یا کسی اور ملک میں چلا گیا. تو اسی طرح انسان جو ہے جس کو ہم یہاں سے رخصت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو رخصت کیا اور جان چھوڑی چلا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. انسان کا یہ جو انسان کی جو روح ہے یہ امر رب کی ہے اور یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ انسان رہے گا، آخرت تک رہے گا. ٹھیک ہے، اس کی ریشیپنگ ہوتی ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوتا. تو یہ انسان جو ہے اس کا جو سارا نظام ہے ہم
ہمارے سامنے ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میرے بندو اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو۔ اللہ کی جو معرفت ہے، اللہ کی جو پہچان ہے، تو انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے اوپر غور کرے تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ مصیبت یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ سے غافل ہے، انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، صبح اٹھتا ہے، پورا دن گزارتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے، رات کو مختلف مراحل سے گزرتا ہے یومیہ، اس کے سامنے کئی حادثات آتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ انسان جو ہے یہ عبرت حاصل نہیں کرتا اور غور و خوض سے نہیں دیکھتا واقعات اور حادثات۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایمان جو ہے کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ اب جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو تمام ایمانیات ہیں خود بخود اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے رسول کو مانو۔ جب آپ اللہ کو مانیں گے تو اللہ کا حکم ہے کہ میرے رسول کو مانو، تو پھر رسول کو ماننا ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرے فرشتوں کو مانو، تو فرشتوں کو ماننا ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہونا چاہیے، تو آخرت کا عقیدہ رکھنا ہوگا۔ یہ جو تمام دیگر عقائد ہیں، اس لیے قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے جب بھی عقیدے کی بات کی ہے اور ایمان کی بات کی ہے تو ایمان باللہ کی بات کہ ایمان باللہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ایمان ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ تنوع ہے، سب لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایمان والے تو اس وقت بھی تقریباً پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب ہے، 2 ارب پلس ہے، بہت ہے، لیکن یہ جو اہل ایمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو سارے کے سارے مومن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے تو وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں بہت بڑی ورائٹی ہے، بہت تنوع ہے۔ کچھ تو اللہ کے خاص بندے جو جن کا اللہ سے خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے، اور کچھ تعلق براہ نام ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جن کا تعلق براہ نام تعلق ہوتا ہے۔ یہ جو تعلق ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، بڑا قوی ہے؟ تو اس کا جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ عمل سے ہوتا ہے۔ انسان کا جو عمل ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے ساتھ کا تعلق کتنا قوی ہے، کتنا مضبوط ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو صبح سے شام تک کئی مواقع پر اس کے سامنے ایک طرف سے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف سے اس کا نفس ہوتا ہے، اس کی اپنی خواہش۔ اس کو قرآن مجید نے ہوا سے تعبیر کیا ہے کہ ایک طرف سے انسان کی اپنی ہوا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے اللہ کی طرف سے جو خدا ہے وہ ہوتی ہے۔ اب انسان کے سامنے ایک تو اللہ کا حکم ہے اور ایک اس کی اپنی خواہش۔ اب امتحان ہے کہ یہ انسان اپنی خواہش کی طرف جاتا ہے یا اللہ کی خواہش کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو کشمکش ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں روزانہ ہے،
ہر وقت صبح جب آپ آغاز کرتے ہیں دن کا تو ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آئیں، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آئیں. تو ایک طرف تو اللہ کی طرف سے آواز ہے، دوسری طرف سے انسان کو جی چاہتا ہے کبھی آرام کرنا چاہیے، سو جانا چاہیے. یہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے اس میں قدرتی طور پر گہری نیند آتی ہے، خوب نیند آتی ہے، گہری نیند آتی ہے. تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ بجائے اٹھنے کے اور سردی ہے اور نہ ہے اور موسم ٹھیک نہیں ہے اور میں باہر جاؤں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، تو بہانے انسان کے ذہن میں آتے ہیں تو انسان نہیں ہوتا. تو یہ ایک طرف سے اللہ کی خواہش ہے اور دوسری طرف سے انسان کی اپنی خواہش ہے. تو یہ ٹکراؤ ہے. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا ہے. اگر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا ہے اور استوار ہے تو وہ فوراً جیسے ہی اس کو آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے اور حی علی الصلاۃ سنتا ہے تو وہ دیر لگائے بغیر اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے، وہاں سے جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور گڑگڑاتا ہے اور اپنے دن کا آغاز اللہ کی یاد سے کرتا ہے. اور اگر انسان کے تعلق میں جوڑ ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سستی کرتا ہے، نہیں ہوتا اور وہ ٹائم ایسے ہی گزر جاتا ہے. تو یہ جو انسان کے اعمال ہیں ان سے اظہار ہوتا ہے انسان کے تعلق مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے کس نوعیت کا ہے. آیا تعلق جو ہے وہ استوار ہے یا تعلق میں نقص ہے اور تعلق میں خلل. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ میرے بندے کہ جو اہل ایمان ہیں. تو جو ایماندار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کے اعمال صالح ہوتے ہیں، بہت بہت صالح ہوتے ہیں. وہ اعمال صالح کی طرف میدان ہوتا ہے. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب انسان کے قلب میں ایمان ہوتا ہے اور ایمان غالب ہوتا ہے تو اس کا میدان اعمال صالح کی طرف ہوتا ہے، وہ غلط کاموں سے دور بھاگتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ عمل صالح کریں اور آپ کو خوشی محسوس ہو تو فرمایا کہ یہ ایمان کی طرح ہو. اور جب آپ سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، عمل سیاح ہو جاتا ہے، عمل ایسا عمل ہو جاتا ہے تو نامناسب ہوتا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچے تو یہ بھی ایمان کی راہ ہے. لیکن اگر ایک انسان ایسا ہے کہ وہ اعمال نامناسب عمل کرتا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تو اس کا معنی یہ کہ ایمان کمزور ہے. تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ جو اس دنیا میں رخصت ہوں گے تو آنے والی دنیا میں اور آنے والے عالم میں ان کے لیے بہت کچھ ہوگا، ان کے لیے جنات ہوں گی. ہوگی تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے جنات کا تذکرہ ہے، باقی چیزوں کا تذکرہ ہے. اصل میں تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوبصورتی ہے. وہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اللہ کی خوبصورتی، اللہ کا قرب ہے. انسان کو دنیا میں اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں سے بعد بھی وہ قرب کو لیتا ہے. اگر دنیا میں ایک انسان، جس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کماتا ہے، اس کے بعد دولت ہوتی ہے، تو وہ دولت جو ہے اس کے بعد ہوتی ہے. وہ اگر پاکستان میں رہتا ہے تو بھی اس کے پاس دولت ہے، یہاں سے کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو بھی اس کے پاس دولت رہتی ہے. جو اس نے کمائی ہے تو دولت اس کے پاس رہتی ہے. تو یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ کرنسی ہے.
آخرت کی کرنسی ہے۔ انسان جب دنیا میں یہ کماتا ہے اور اس کے پاس یہ کرنسی آتی ہے تو یہ اس کے ساتھ رہتی ہے، باقی ہر چیز جہاں رہ جاتی ہے، اعمال صالحہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان